نے اپنا وجود مٹا دیا، اس کے کپڑوں کو نہیں چھوتے، کپڑوں کو نہیں چھوتے۔ میں سبھی تو آپ سے بات کرنے لگا ہوں، میں اس سے الگ نہیں ہوں، میں بھی آپ کے بیچ میں ہوں، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا۔ قسم کھا کے بتاؤ، قبرستان جا کے دیکھو۔ میں کئی لوگوں نے کہا دعا کر دیں بیٹا فلاں کلاس میں فلاں کلاس میں فلاں کلاس میں میں مزدوری کرتا ہوں، اللہ کرے بیٹے کا نمبر آ جائے، ہے نا؟ اور جب آپ دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے بال سفید ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ جی میں ٹھیلا لگاتا ہوں، کوئی کہتا میں دکان لگاتا ہوں، کوئی کہتا میں رکشہ چلاتا ہوں۔ یہ کر کے لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم دھوپ کاٹ لیں، ہمارا بیٹا اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں رہنے۔ صرف اس لیے باپ اتنی محنت کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی نہ بیٹا سانس بند ہونے کی دیر ہے۔ کپڑے اتارنے بیٹے نہیں آتے، کپڑے اتارنے نہیں آتے، کینچی سے کاٹے جاتے ہیں۔ کوئی کہ باپ کو کروٹ گرا کا ڈر لگ رہا ہے، دادا کو بلاؤ، تاؤ کو بلاؤ، پھوپا کو بلاؤ، خالو کو بلاؤ، یہ باپ کو کروٹ گرائیں گے، کیوں؟ یہ تیرا باپ نہیں تو اس کا بیٹا نہیں؟ کہتا نہیں ڈر لگنے لگا میرے عزیز، یہ کون ہے جو ڈر رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو تیرے سینے پہ لیٹا کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو تیرے منہ کے چبائے ہوئے لقمے کھایا کرتے تھے، جو کل تک تیرے منہ کا چھین کے کھا جاتے تھے، آج تیرے وجود کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے میرے عزیز، ضروری نہیں ہے موت بڑھاپے تک کی فرصت دے دے، ضروری نہیں ہے بال سفید ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت آ کر کے اپنا پنجہ گاڑ دے، ہمیں تیاریوں کی فکر کرنے لگ جانا چاہیے، ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے۔ نوجوانوں جوانی 4 دن کی ہے، کہا تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ جوانی کب آئی کب چلی گئی پتہ نہیں چلے گا، صرف بچپن یاد رہ جاتا ہے، چند بگڑے ہوئے لمحے یاد رہ جاتے ہیں۔ رب نے جوانی عطا کی ہے تو یہ جوانی چوکوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی چراغوں پہ بیٹھ کر کے عیاشی بدماشی کی باتوں کے لیے تو نہیں دی گئی تھی، یہ جوانی ہمیں یاروں کے دل بہلانے کے لیے تو نہیں دی گئی تھی۔ اگر خدا نے یہ جوانی دی ہے تو مسلوں پہ آ کر کے رب کو منانے کے لیے دی گئی ہے، سجدے لمبے کرنے کے لیے دی گئی ہے، قیام لمبے کرنے کے لیے جوانی دی گئی تھی۔ اور میرے عزیز جوانی اچھی ہے عبادت کے لیے، اگر بڑھاپا آ گیا قیام نہیں کر پاؤ گے، ہونٹ کانپنے لگ جائیں گے۔ وہ بڑا کریم ہے، ہر عمر میں بخش دیتا ہے، لیکن خدا کی قسم جب جوان آ کے توبہ کرتا ہے وہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھو، یہ جوانی میں آ گیا ہے، سنو میں اس کا ہو گیا ہوں، یہ میرا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن دستار بندی، مدرسہ گلشن حسین، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا قادری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے؟ سن رہے ہیں؟ کہتے ذرا یا رسول اللہ، اور زور سے کہتے یا رسول اللہ۔ ہاں بھائی میں بس ایسی کڑوی باتیں کرتا ہوں، جو کوئی اور امید لے کے آیا وہ پھوٹ لے، میری باتیں کڑوی رہتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں اللہ اتنی کڑوی کرتے میری باتیں کہ قبر تک میری باتیں یاد رہ جائیں۔ کیا مسئلہ بنتا ہے چاپلوسی کروں فری کی جنت بانٹوں اور آپ یوں پیسے لٹا دیں میں جیب بھروں اور نکل لوں۔ وہاں مستقیم کے رات کیا ہوا تھا کہ مزہ آ گیا تھا یار، قسم سے فری جنت بانٹنا مولوی کی اپنی خطرے میں۔ ہم کسے فری میں بانٹیں گے بھائی؟ اپنی بچا لو، بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسا امام کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ پھر آخر میں تھک گئے تو کہتے کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ اپنی کی بھی فکر کریں، ہم لوگ نا خالی بازار کی طرف دوڑ جاتے ہیں، کوئی کہتے تعویذ بٹ رہے ہیں، بابا آئے ہوئے ہیں ننگے ہیں اور تعویذ دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم اتنی بھیڑ مسجدوں میں نہیں ہے جتنی بھیڑ تعویذ اور گنڈوں کی دکانوں پہ لگی پڑی ہے۔ بابا کے پاس چلے جاؤ نا تو نمبر لگانا پڑ گیا، نمبر نہیں آ رہا۔ اور مسجدوں میں چلے جاؤ تو صفحے کی صفحے صاحب
جھنڈا لگا ہے سرکار کی آمد مرحبا، باہر بھی آئے گی پورا گھر سج جائے، اچھی بات ہے سجاؤ، لیکن میں اتنا کہتا ہوں صرف گھر نہ سجاؤ، خدا توفیق دے تو حضور کی آمد سے دل بھی سجانے چاہیے۔ کیا سجنا چاہیے؟ دل بھی سجنا چاہیے۔ ہم نے کیسے گھر سجائے، بار بھی آئی، رب نے ایک کو پیسہ دیا تب 20,000 کی لائٹنگ لا کے لگا دی، پھر ویڈیو بنا کے ڈال رہا، دیکھو 12ویں پہ میں نے گھر سجایا ہے، کچھ ویڈیو پہ نظر پڑی ایک کے گھر پہ لاکھوں کی لائٹنگ ہے، لیکن کروٹ والے گھر پہ ایک جھمکی بھی نہیں لگی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ چوٹی والے کا مکان تھا جس پہ لائٹ کی ایک لٹ تک نہیں ہے، یا کسی چھوٹے پچامے والے کا مکان تھا جس پہ آپ نے ایک جھالر نہیں لگائی ہے؟ دیکھنے میں جھنڈا تو نظر آ رہا ہے لیکن جھالر نہیں لگی ہے، غور کرو تو پتہ لگتا ہے شاید بچوں کے پیٹ مشکل سے پالتا ہوگا اس لیے لائٹ ہی نہ لگا سکا، بچوں کی فیس مشکل سے بھر پاتا ہوگا اس لیے اجالا نہ کر سکا، شاید گھر کے خرچے مشکل سے چلا پاتا ہوگا اس لیے گھر نہ سجا سکا، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تیرے گھر پہ 50,000 کی لائٹنگ ہے، پاس کا غریب بندہ ایک جھمکی نہ لگا سکے، اس کے بچے بھی تو پوچھتے ہوں گے ابا کیا ہم مسلمان نہیں ہے، کیا ہمیں لائٹیں نہیں لگانی چاہیے؟ کتنے بہانے بنا کر کے وہ غریب بچوں کو تسلی دیتا ہوگا، کتنے جھوٹے وعدے کرتا ہوگا، کبھی کہتا ہوگا وقت نہیں ملا ہے، کبھی کہتا ہوگا آئندہ سال سجایا جائے گا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ اگر گھر بھی سجایا کرو تو صرف خود کو دیکھ کر کے نہیں، پڑوسی کو دیکھ کر کے سجایا کرو۔ اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے، صرف اپنا گھر نہ سجا، اگر تو 20,000 کی لائٹیں لگاتا ہے 10,000 کی اپنے گھر پہ لائٹ لگا، 10,000 کی لائٹ غریب کے دروازے پہ لگا، خدا کی قسم تیرا گھر سجے گا، تیرے بچے راضی ہوں گے، غریب کا گھر سجے گا، مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، مدرسہ گلشن حسین، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ دل اچھے کرو، اگر یہاں جگہ نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ صاف ہونا چاہیے۔ یہ پتہ ہے جاتے بھی ہم مسجد میں سجدے بھی کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، مولانا نماز میں دل ہی نہ لگتا، کوئی دعا بتا دو۔ صرف ایک دعا ہے، یاد رکھو لقمے حلال کھایا کرو، زبان سچی رکھا کرو، کسی سے حسد نہ رکھا کرو، قسم خدا کی دل اتنا لگے گا سجدے میں سر رکھو گے تو اٹھانے کو دل نہیں کرے گا۔ کیوں دل نہیں لگ رہا ہے؟ اتحیات میں بیٹھا نا تو دامن چیک کر رہا ہے، ایسے بیٹھو، نماز سے اگر کرتا پسند آ گیا اور پھر کہہ رہا نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے پنکھے کے اوپر لڑ جاتے ہیں، پنکھے کے گولی چل گئی ایک جگہ، گولی ایک مر گیا۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، بیلٹ چل رہی مسجد میں، 2 پارٹیاں لڑ گئی، الیکشن میں تو بیڑے غلطی کی ہے قوم کے، اب جمعے کے دن مسجد میں بھی لڑائی چلے گی۔ گردان تمہارے باپ کی جاگیر ہوگا، امام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ یاد رکھیے امام حضور کے مصلی کا وارث ہوتا ہے، اس پہ حکومت نہ چلانا ورنہ نماز میں دل نہیں لگے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ اتنے دل کالے سگے بھائیوں، میں تو غیر کو کیا کہوں، سگے بھائیوں کا ابا کہہ رہا دیکھ بھائی تیرا چچا کون سی مسجد میں دریا جمعہ پڑھے، باقی جس میں کلوا جاگا نا اس میں نہیں جاؤں گا۔ یہ نفرت ہے، یہ میل ہے دل کی، اور آتے مسجد میں نہ لگی کہ امام صاحب بھول لگی ہے۔ جب بندہ یہ بات کرتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہوں گے غیرت کر، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر تجھے دکھ رہی تھی مٹی ہے تو تو بھی تو جھاڑ سکتا تھا ہے۔ اور میں تو کھل کے کہتا ہوں سنو، جن کے روزگار میں برکت نہ ہو مسجد میں جھاڑو لگایا کرو، جن کے رشتے نہ ہوتے ہو مسجد کی صفائی کیا کرو۔ قسم کھا کے کہتا ہوں جاؤ جن کے گھر میں بیٹا نہ ہو اور نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں بیٹا عطا فرمائے۔ وہاں جا کے ایسے مارے لاکھ باتی کے جوتے میں چھڑا اور اپنا رکھے جیسے کہ شہر امام آیا، بیٹے ایک کے اوپر ایک ہے، تو رکھ گیا ہے تیرے پیچھے اور آ رہا، وہ مارے دھڑام سے لاتے اب کھون لیا، میں تو سجا کے رکھتے گا تو ایک کے ماں ایک ماں
اور کہہ رہا بہت بدتمیز نمازی ہے، جوتے ہی نہیں ابے بدتمیز پہنے تو نے کی۔ اور یہ دنیا ہے جیسی کرنی بولے ایسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ کنڈیشن ہماری نمازوں کی ہے، ایسے مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے نا تو رومال لگے صاف صفائی ہوگی نا پھر اللہ کہتا ظالم یہ مٹی ہے، اسی سے بنا ہے، اسی میں جائے گا، اور سن اگر یہ لگ بھی گئی تو ایک بالٹی پانی میں دھل جائے گی۔ نماز کے لیے اس مٹی سے صاف ہونا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے اپنے دل پہ لگی ہوئی بغاوت اور عداوت کی جو کالی مٹی ہے نا اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ اسے صاف کرو جو اندر لگی ہے، اندر کالا ہے اور باہر اجالا ہے، کلف لگے پگ بگے پہن کے جمعے میں جا رہا، وہ گھڑی دیکھ کے جا رہا، صبح شروع ہو گیا ہوگا اب تو ختم نہیں ہو آگا یوں کالر مارے گا اور پھر کھانسے گا، بیچارہ امام دیکھ لے اس نے چندہ زیادہ دیا تھا، کہہ رہا ابھی پدھان کو آنے دو کیونکہ زیادہ چندے دے رہے۔ علماء سے بھی گزارش کروں گا منکری ہو پدھان ہو غریب ہو سب کو ایک صف میں رکھو، اس لیے کہ امیر غریب ہونا کوئی فاصلہ نہیں ہے، نیکوکار اور بدکار ہونا یہ فاصلہ ہوتا ہے۔ تو دونوں رب کے فیصلے ہم نے دیکھا، ایک بھائی کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، دوسرا ٹھیلا لگاتا ہے، تو بتاؤ جو کروڑوں کا مالک ہے اس نے کون سی عبادت کی ہے جو اللہ نے اسے کروڑوں دی؟ وہ جو ٹھیلا لگا رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ جو وہ ٹھیلا لگا رہا ہے، ایک وہ ہے جو ایک سائنس سے لاکھوں کماتا ہے ٹھنڈ میں رہتا، ایک وہ ہے جو سردی گرمی کے دیکھے بغیر دھوپ میں ٹھیلا لگا رہا ہے، بارش میں ٹھیلا لگا رہا ہے، کبھی بھیک کے بچوں کے لیے لقمے تلاش کر رہا ہے۔ آخر بتاؤ تو صحیح اگر یہ غریب ہے تو اس نے رب کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کی قسم نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ بگاڑ پایا ہے، اور جو دولت میں بیٹھا ہے نہ اس نے ایسے سجدے کیے ہیں کہ جو رب کو راضی کر چکا ہو۔ آپ کہیں گے پھر یہ کیا ہے؟ تو سنو یہ رب کے فیصلے ہیں، یہ خدا کہتا ہے میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں اور کسی سے لے کے آزماتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر زمیندار نے فون کر دیا تو آگے چلے جا رہے ہیں، وہ غریب کہتے آ جاؤ تو نہ ٹائم نہیں ہے، اعلان کرو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آخرت کی ہم سارے فکر کریں، تیاری کرنی ہے موت کی، موت بہت قریب آ گئی ہے، اتنی قریب۔ نہ بابو نہ بیٹھ نہ کچھ نہ کو بھائی، خدا سلامت رکھے، بس کچھ نہ، بچے ہیں، بچے ہوتے ہی ایسے، اگر شرارت نہ کریں تو پھر بچپن کیا، پھر یہ گھر کے ابا نہ کہلائیں، شرارت کرتے ہیں تبھی بچے کہلاتے ہیں، اور کچھ چیزیں کچھ لوگوں سے اچھی لگتی ہیں، ہے نا؟ تو بچے اچھے ہیں ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں بچوں کو پیچھے بٹھاؤ، میں چاہتا ہوں یہ آگے آئیں تاکہ آج آپ نے دین کی ذمہ داری سنبھالی ہے، کل ان کو دین کی ذمہ داری۔ تو یہ دین کا مستقبل ہے، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ ہاں مگر بچوں آپ سے بھی گزارش ہے، آپ حرکت کرتے ہو نا تو آپ کو کوئی غلط نہیں کہے گا، آپ کے ماں باپ کے بارے میں سوچے گا کہ پتہ نہیں ان کے ماں باپ کتنے برے ہیں کہ انہیں تہذیب نہیں سکھائی، اور آپ شرافت سے بیٹھتے ہیں نا تو پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں اگر بچے اتنے اچھے ہیں تو ماں باپ کتنے اچھے ہیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے بیٹھے اتنی اچھے طریقے سے بیٹھے رہیں گے۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ تیاری کرنی ہے آخرت کی، موت بہت قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ اجالے اپنے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اکثر ہمارے نوجوان کھانے کمانے والے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، روڈ پہ تو ہر کوئی نکلتا ہے، حالات اتنے خراب ہیں، سچ بتا رہا ہوں، کئی بار تو داڑھی دیکھ کر کے ٹکر مار دی جاتی ہے گاڑی میں، ٹوپی دیکھ کے ٹکر مار دی جاتی ہے، اور پھر ایکسیڈنٹ کا نام دیکھ کر کے لوگ آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ آپ سے تھوڑی سی اپیل ہے میری، تھوڑی سی گزارش ہے، یاد رکھیے ویکس دوا تبھی ہائی پاور ہوتی ہے جب مرض ہائی پاور بن جاتے ہیں۔ آپ کو میں مثال کے طور پہ بتاؤں، پہلے جب بخار آتا تھا نا تو 50 mg کی پیراسیٹامول آدمی کو پسینے چھٹا دیتی تھی، آج جانتے ہو ڈولو کتنی mg میں؟ 650۔
650 اور پھر 500 mg کی اس کے ساتھ اینٹی بائیوٹک لگائی جا رہی ہے، تب بھی بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بیماریاں ہیں نا یہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پتا چلا کہ مرض جتنا طاقتور ہوتا ہے ڈوز اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ اور ڈاکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا مطلب ہوتا ہے مرض کا لیول چیک کرے، پھر دوا کا لیول چیک کرے، پھر دوا دے، ورنہ بخار کی دوا سب کو یاد ہے، کھانسی کی نہیں سبھی جانتے، پھر 500 روپے دے کے کیوں ڈاکٹر سے ہم وہی پیراسیٹامول 2 روپے والی 50 روپے میں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مرض کی بھی تشخیص کرتا ہے اور دوا کی بھی تشخیص کرتا ہے۔ وہ کہا تھا کسی نے نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ آدھا ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ ہے، آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ دونوں باتیں یاد رکھیں، سمجھ گئے اتنی میری بات؟ تو مرض جتنا ہاری ہوتا ہے ڈوز اتنی زیادہ کر دی جاتی ہے۔ پہلے حادثے اتنے نہیں تھے تو میں کہتا ہوں کم تیاری میں بھی کام چل جاتا تھا۔ اب حادثے بھی بڑھ گئے ہیں، دشمن بھی بڑھ گئے ہیں، مخالفتیں بھی بڑھ گئی ہیں، تو اب ہمیں احتیاط بھی بڑھانا پڑے گی۔ کتنے لوگ سہمت ہیں اس بات سے بتا دیں؟ سارے سہمت ہیں نا؟ اب ایک بات سنیں، ایک چیز ہوتی ہے، کہتا جی میں نے نا اپنے لیے ان سے دعا کرائی تھی۔ ایک ہوتا کہ دعا منہ سے کہہ کے کرانا، ایک ہوتا دعا کا دل سے خود بخود نکلنا۔ جو منہ سے کرائی جاتی ہے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اثر دل سے نکلنے والی دعائیں رکھا کرتی ہیں۔ وہ کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب محبوب کا فرمان سنو، میں بتانے لگا ہوں احتیاط کا پہلا طریقہ۔ حضور نے فرمایا یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی محفل میں بیٹھنے والے بن جانا۔ اگر دور رہتے ہو ان کی محفل میں نہ بیٹھ سکو تو ان سے محبت کرنے والے بن جانا۔ کتنے ہو گئے؟ سلامت رہے جو بول گئے کتنے؟ اللہ ماں باپ کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے جو بولے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، عالم، طالب علم، ان کی محفل میں بیٹھنے والے، اور یا پھر ان سے فرمایا اس کے علاوہ نہ بننا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضور جو کہہ دیتے پھر وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ زور سے، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو حضور کہہ دیتے ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے میری گزارش ہے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں؟ وہ ذرا سامنے سے ہاتھ اٹھائیں۔ جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں ٹھیک، اب بات نہیں چل رہی۔ ان کے علاوہ جتنے بیٹھے بیچارے یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسے میں پڑھنے نہیں جا پا رہے۔ اب آپ کے لیے ایک سبق ہے، اب آپ نہ پڑھانے والوں میں ہیں نہ پڑھنے والوں میں، اب آپ ہیں محفل میں بیٹھنے والے یا ان سے محبت کرنے والے۔ یہی 2 بننے۔ نوجوانوں حالات نازک ہیں، وقت ناگفتہ بھی ہے، ہمیں اپنے ساتھ ایسا ماحول بنائیں کہ کسی سے ہم کہیں نہ کہیں دعائیں خود بخود ہونے لگ جائیں۔ اور یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ ہے۔ آپ کا ادارہ کیا نام ہے مدرسے کا؟ مدرسہ گلشن حسین، ٹھیک ہے، زہرا کے بیٹے کے نام پہ مدرسے کا نام ہے، خاتون جنت کے بیٹے کے نام پہ مدرسے کا نام ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے جو بچے یہاں رہتے ہیں وہ کھانا کدھر کھاتے ہیں؟ اس بچے نے بتایا کہ گھروں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا مالک ان گھروں کو سلامت رکھنا جن گھروں پہ تیرے محبوب کے مہمان کھانا کھایا گیا۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنی کمائی میں کسی کا حصہ رکھنا۔
اور کسی کا حصہ رکھنا بڑی بات ہے تو پھر حضور کے مہمانوں کا حصہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کھانا کھلانے والے لوگ کچھ تو اتنے مخلص ہوتے ہیں، بازار سے چیز لائے نا اور بچے شور مار جائیں میرا حصہ میرا حصہ، تو گھر میں جو ماں ہوتی ہے نا وہ کہتی سن تیرا حصہ بعد میں، پہلے حافظ جی کا رکھو، وہ آئیں گے تو پہلے ان کا حصہ نکال کے رکھا جائے۔ میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں باہر کے بچوں کے لیے جذبہ ہے، جن کے دلوں میں پردیسیوں کے لیے یہ پیار ہے، جن کے دلوں میں جو غریب الوطن ہیں ان کے لیے یہ عزتیں ہیں، وہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ خدا کی قسم میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب مدرسے کے بچے جو گھروں پہ کھانا کھاتے کبھی اداس ہوتے ہیں نا، تو اگر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو کبھی ماں سینے سے لگاتی ہے، کہتی بیٹے ماں کی یاد آ رہی تو بیٹے پریشان نہ ہو مجھے ماں کہہ لیا کر۔ اس گھر کی بہنیں کبھی حافظ سے کہتی بھیا کیوں پریشان ہوتا ہے، 2 بہنیں چھوڑ کے آیا ہے، رب نے یہاں 3 بہنیں عطا کر دی ہیں، پھر بھی اگر اداس ہوتا ہے تو گھر کا بزرگ آ کے کہتا ہے ارے میرا شیر بیٹا کیوں اداس ہو گیا ہے، کیا تھک گیا ہے، دل اچاٹ ہو گیا ہے، کیا باپ کی یاد آ رہی ہے یا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ وہ سینے سے لگا کے کہتا ہے دکھ نہ کرنا میں تجھے باپ کا پیار دوں گا، بہنیں کہتی ہیں اداس نہ ہونا میں تجھے بہن کا پیار دوں گی، ماں کہتی ہے دل تھوڑا نہ کرنا جب بھی تیرا جی چاہے دوڑ کے آ جانا میں تجھے ماں کی ممتا کے جلوے دکھاؤں گی، جب تم اتنا پیار دیتے ہو خدا کی رحمتیں کہتی ہے مبارک ہو تم نے قرآن والوں کے لیے سب کچھ کر دیا ہے، تم مر گیا میں تجھے قبر میں جنت کے جلوے عطا کر کے دکھاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن دستار بندی، مدرسہ گلشن حسین، سرزمین شیرگر، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں میرے یار خدا کی قسم پردیس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پردیسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے خدا کی رحمتیں اس کے سر پہ سایہ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے سر پہ سایہ کرنے لگ جاتی ہے۔ اور اس پہ بھی نا کچھ دلال ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، ارے انہیں ٹھلووں کو کھانا کھلا رہے ہو، ارے انہیں کھانا کھلا رہے ہو کیا فائدہ؟ میرے لال آج پتہ نہیں چلے گا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ آج اگر کسی کے جنازے کی باری آ جائے 5 منٹ قبرستان میں بندہ نہیں رکتا ہے، کہتا جلدی پڑھاؤ مولانا گرمی لگ رہی ہے، جنازے کی نماز ہو جائے، جب مٹی دی جانے لگتی ہے نا قبر میں اتارا جاتا ہے، تم دیکھنا کوئی درخت کا سایہ ڈھونڈتا ہے، کوئی دیوار کا ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر لوگ ہو جاتے ہیں، 5 منٹ کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے، جبکہ جس کے جنازے میں آئے ہیں اسی کی چوکھٹ پہ دعوت کھانے کے لیے آئے تھے، تو ہمیں یاد ہے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر کے رس ملائی کا انتظار کرتے رہے تھے، 20 منٹ بیٹھ کر کے بریانی دم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ تم اتنے بڑے کتے بن جاتے ہو جنہیں دھوپ مشکل لگتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہی کے دروازوں پہ کھانے جاتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، انہی کے دفن میں آتے ہیں، 5 منٹ رکا نہیں جاتا ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ پھر قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی سائبان نہیں ہوگا۔ آج 4 لوگوں میں کسی کا عیب بول دیا جائے لوگ رو دیتے ہیں، مجھے ذلیل کر دیا گیا ہے۔ قیامت میں تو سنو، آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک سب کی امتیں ہوگی، اور عالم یہ ہوگا میدان قیامت کا، اسے ہلکے میں مت لینا، لوگوں کے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈبایا جائے گا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کی کمر تک پسینہ، کسی کے کندھے تک پسینہ، کسی کی ناک تک پسینہ، کوئی ہوتے کھا رہا ہوگا، کوئی ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں۔ ایسے عالم میں اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، جاؤ جا کر کے میدان محشر میں چلے جاؤ، اور جتنے میرے قرآن والے ہیں انہیں لے کر کے چلے آؤ۔ فرشتے کہیں گے مالک یہ 10-20 لوگوں کی بات نہیں ہے، 50-100 کی بھی بات نہیں ہے، مالک ساری امتیں جمع ہے، آدم کی امت موجود ہے، نوح کی امت موجود ہے، یحییٰ کی امت موجود ہے، دانیال کی امت موجود ہے، اے میرے پروردگار ابراہیم کی امت موجود ہے، اسماعیل کی امت موجود ہے، اسحاق کی امت موجود ہے، اے میرے پروردگار
عیسیٰ کی امت موجود ہے، موسیٰ کی امت موجود ہے، یعقوب کی امت موجود ہے، مولا سارے نبیوں کی امتیں ہیں۔ حافظوں کو کیسے تلاش کریں؟ کیا کوئی بلا لگا ہوگا؟ نہیں نہیں۔ کیا کوئی ٹائٹل ہوگا؟ نہیں نہیں۔ کیا ماتھے پہ لکھا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا کوئی لباس ہوگا؟ کہا نہیں نہیں۔ سب ایک سے ہوں گے، کب پہچانیں گے کیسے؟ رب کہے گا جاؤ ان کے منہ سونگھو جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی، وہی میرے قرآن کے قاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن دستار بندی، سرزمین شرگل، مدرسہ گلشن حسین۔ مزے کی بات اب آ رہی ہے، صبح ذرا خدا سلامت رکھے، کوشش کرنا خدا کرے ہر باپ کو ایک بیٹا حافظ قرآن ملے، کہہ دو آمین۔ اللہ کرے ہر گھر میں قرآن کا پودا لگا ہو۔